بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اور گولڈن شارٹ اینڈ اکیڈمی۔ ہم آپ گولڈن شارٹ اینڈ اکیڈمی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل میں اس اکیڈمی کا پرپز ہے شارٹ اینڈ کے نالج کو جو ہے وہ انکریز کرنا، پھیلانا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے شارٹ ہینڈ کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن آف شارٹ ہینڈ، اور پہلی چیز فرسٹ چیز یہ، اور سیکنڈ چیز یہ ہوگی کہ شارٹ ہینڈ کے لیے ہمیں وہ باقی دوسری چیزیں ہیں وہ انٹروڈکشن میں آ جائیں گے کہ شارٹ ہینڈ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کس نے بنائی تھی، کیوں بنائی تھی، وہ اوور آل اس کے پرپز جو ہیں وہ انٹروڈکشن میں آ جائے۔ سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ نیڈز، کہ شارٹ ہینڈ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پیش ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ بکس ہوتی ہیں، پینس ہوتے ہیں، مطلب وغیرہ، لیڈ پنسل جسے بولتے ہیں، اور نوٹ بک ہوتی ہے، ایک لیڈ پنسل اور ایک اس کی بکس وغیرہ کی انسٹرکٹر بک اور پٹ مین شارٹ ہینڈ، یہ نارمل بکس ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہم اس میں لرن کریں گے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ، ہم نے اس کا اسٹارٹ کیسے، یہ ہماری اکیڈمی آپ کو بتائے گی شارٹ ہینڈ کا ہم نے اسٹارٹ کیسے لیا، اور پھر شارٹ ہینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اوکے، اور پھر کانسٹینٹ کیا ہوتے ہیں، اس میں آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے۔ اٹ مینس کہ اوور آل جتنا بھی ہے نا وہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سے، گولڈن شارٹ اینڈ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل سے آپ کو ساری اس کی انفارمیشن ملے گی۔ اٹ مینس کہ اب آپ کو کہیں بھی فزیکل کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہے، گولڈن شارٹ اینڈ اکیڈمی آپ آن لائن کلاسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر آپ ہماری اکیڈمی کو آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، اور اگر آپ آن لائن کلاسز نہیں لینا چاہتے، یوٹیوب پہ ہمارے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ بہترین چیزیں سیکھیں گے، آپ سیکھنے کے لیے بہت کچھ وہاں سے حاصل ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم چلتے ہیں شارٹ ہینڈ کے انٹروڈکشن کی طرف، اور اس کے لیے ہاؤ ٹو اسٹارٹ، ہم شارٹ ہینڈ کا اسٹارٹ کیسے لیں، ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ میرے پاس وائٹ بورڈ ہے جو میں نے ابھی اوپن کیا ہے، اس میں لیکچر فرسٹ ہے، آپ لوگوں کو یہ شو ہو رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر انٹروڈکشن شارٹ ہینڈ کا لیکچر ہے۔ یہ اصل میں شارٹ ہینڈ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں شو ہو جائے تھی تو کہ شارٹ ہینڈ کیا ہوتی ہے۔ پٹمن شارٹ ہینڈ از اے سسٹم، شارٹ ہینڈ جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، یا اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ شارٹ ہینڈ ایکچولی is actually sound، میں نے لکھا ہوا ہے پٹمن شارٹ ہینڈ is a system of short and actually sound، کہ پٹمن شارٹ ہینڈ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ آوازوں کا نظام ہے۔ اٹ مینس آپ سنیں گے اور آپ کے ہاتھ لکھتے چلے جائیں گے اور آپ کے مائنڈ کو، دماغ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ایک شارٹ ہینڈ کا سسٹم ہے، اس لیے یہ بنائی تھی۔ تو ابھی پٹمن شارٹ ہینڈ is a system of short and of actually sound، this is no learn۔ اٹ مینس کہ جو شارٹ ہینڈ ہے وہ کوئی لینگویج نہیں ہے اسٹوڈینٹس۔ اچھا سر جی، اب لوگ کمنٹس کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں سر جی اب شارٹ ہینڈ ہے، اگر وہ اب اسٹوڈنٹ کوشچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر جی شارٹ ہینڈ اگر لینگویج نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اسٹوڈنٹ، شارٹ ہینڈ لینگویج نہیں ہے، یہ ایک سکل ہے، کیونکہ جو لینگویج ہوتی ہے وہ بولی بھی جاتی ہے، وہ لکھی بھی جاتی ہے، جبکہ شارٹ ہینڈ صرف لکھی جاتی ہے، بولی نہیں جا سکتی۔ اٹ مینس میں انگلش بولوں اور آپ اس کو لکھتے چلے جائیں اور آپ کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہو اور آپ نے اس کو جلدی کنسر کرنا ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہم ٹپ استعمال کرتے ہیں، جو ہم سکلز استعمال کرتے ہیں، وہ شارٹ ہینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پہ تو یہ آپ کو لائنیں ہی لگیں گے، لیکن جب آپ ان کو دیکھو گے کہ جب اس کا کنسلٹنٹ، جو بندہ کنسلٹنٹ ہوگا، جو اس کو کرتا ہے، جو جس کو پتہ ہوگا اسٹینوٹائپر، اسٹینوگرافر یا پروفیسر شارٹ ہینڈ کے، وہ دیکھیں گے تو ان کو لیے وہ بہت چیزیں ہوگی، اس میں وہ بہت مینز اس کے نکلتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں شارٹ ہینڈ کے انٹروڈکشن کی طرف۔ اچھا
ابھی اس میں کیا ہے، ابھی اس میں پہلے لیکچر میں وہ شو کروا رہا ہے کہ بائی سر آئزک پٹمین وائل ارلیئر شورٹر سسٹم ایگزسٹڈ لائک اسمال ٹائلر ان 1786 Pitman system became the standard. Other notable systems include T-line shorthand 1968 and Greek shorthand developed in the late 19th century. اس میں وہ یہ شو کروا رہا ہے کہ بذریعہ سر آئزک پٹمین کے قول کے مطابق یا سر آئزک پٹمین کے حوالے سے جبکہ پہلا شارٹ ہینڈ سسٹم موجود تھا، سر آئزک جو ہیں سر آئزک پٹمین، ان کے کہنے کے مطابق ان سے پہلے بھی ایک شارٹ ہینڈ کا سسٹم موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شارٹ ہینڈ صرف سر پٹمین نے بنایا، لیکن ان سے پہلے بھی ایک تھا، وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ سر آئزک بتا رہے ہیں ہمیں۔ سر آئزک کہہ رہے ہیں کہ 1786 کے اندر جو ہے وہ ٹائلر نے بنایا تھا، سیموئل ٹائلر نے شارٹ ہینڈ کا ایک سسٹم بنایا تھا۔ سر پٹمین کا جو سسٹم میں تو اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سر آئزک کا جو سسٹم تھا، جو ان کا نظام تھا، جو انہوں نے شارٹ ہینڈ کے لیے ایک اسٹینڈ بنایا، ان کے کہنے کے مطابق 1968 کے اندر اس کو ٹی لائن ڈیولپ کیا گیا سر آئزک کا۔ سر آئزک بنا رہے ہیں 1968 کے اندر، جبکہ سیموئل ٹائلر نے 1786 کے اندر ہی اس کو بنا ڈالا تھا، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے گریک نے اس کو ڈیولپ کیا ہے 19 سینچری کے اندر۔ ابھی اس کے اندر وہ ڈیٹیل دکھا رہا ہے ہم کو ٹائم لائن کی، وہ کہہ رہا ہے 1837 کے اندر آئزک پٹمین نے شارٹ ہینڈ کو 1837 کے اندر آئزک پٹمین نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر 1786 وہ پہلے سیموئل ٹائلر نے اس کو پبلش کیا ہوا تھا شارٹ ہینڈ سسٹم کو۔ پہلا سسٹم سب سے پہلا جو ہے وہ 1786 کے اندر سیموئل ٹائلر نے بنایا تھا، انگلش سپیکنگ ورلڈ کے دنیا کے اوپر اس نے بنایا تھا۔ پھر 1968 کے اندر ٹائم لائن شارٹ ہینڈ کی کریٹ کی گئی، جو لاسٹسٹ ابھی 19 سینچری کے اندر گریک کا بنایا ہوا سسٹم ڈیولپ کیا ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا، ابھی شارٹ ہینڈ کی ہم ڈیفینیشن کی، اچھا ابھی یہ جو شارٹ ہینڈ کا سسٹم سب سے پہلے بنایا گیا تھا نا، سیموئل ٹائلر نے پبلش کیا تھا، وہ صرف انگلش لینگویج کے ایریز یعنی کہ یورپن کنٹری کے اندر، یورپن یونین کے اندر صرف کریٹ تھا اور وہیں پہ اپلایا تھا، اور وہیں کے لوگ اس کو یوز کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے ایسے ڈیولپ ہوتا ہوا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی وہ ایکسپلین کیا ہے، سارا کچھ بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا ایسا وہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا۔ ابھی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پٹمین شارٹ ہینڈ از اے سسٹم آف شارٹ ہینڈ ایکچولی سانگ، کہ شارٹ ہینڈ کا جو سسٹم ہے وہ آوازوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم ابھی چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف سے، نیکسٹ وائٹ بورڈ، یہ بھی ہمارے سامنے ایک وائٹ بورڈ ہی ہے، لیکن ایک اور وائٹ بورڈ ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں شارٹ ہینڈ لکھنا سکھائے گا کہ شارٹ ہینڈ کو ہم لکھتے کیسے ہیں۔ ایک چیز تو اپنے مائنڈ میں رکھ لیجیے گا کہ شارٹ ہینڈ بغیر روز کے کبھی نہیں لکھی جاتی، شارٹ ہینڈ کے لیے روز کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ بغیر لائن کے کبھی بھی نہیں لکھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ہم آپ یہ چلتے ہیں ایک وائٹ بورڈ کی طرف سے، وہ ہمیں شو کر پائے گا اس کا کہ شارٹ ہینڈ کس طرح لکھتے ہیں۔ جس طرح کہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک ورڈ ہے پین، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ورڈ استعمال ہم نے کیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے ورڈ استعمال کیا ہے، ایک کانسٹینٹ ہوتا ہے اور ایک آؤٹ لائن ہوتا ہے۔ کانسٹینٹ یہ ایک طرح کا ایک کانسٹینٹ ہے شارٹ ہینڈ کے اندر۔ اب اس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی وہ ہمیں اس کے اوپر میں ابھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کی آؤٹ لائن کیا ہوگی۔ ابھی اسٹوڈینٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو وائٹ بورڈ ہے وہ بالکل صاف ہے، اس کے اوپر کوئی روز نہیں لگی ہے۔ جس طرح کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ شارٹ ہینڈ بغیر روز کے نہیں ہوتا، بغیر لائن کے نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہمیں پہلے رو کریٹ کرنی پڑے گی، پہلے لائن بنانی پڑے گی، تو ہم پہلے روز کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ۔ ابھی جو ہے وہ یہ ہم نے رو کریٹ کر دیے ہیں، تو ابھی ہم شارٹ ہینڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج ہم پہلے 6 کانسٹینٹ ڈسکس کریں گے، جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کانسٹینٹ کیا ہوتے ہیں، آؤٹ لائن کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ورڈ میں نے لکھا پین، کہ میں نے بتایا کہ ہم اس کو شارٹ ہینڈ میں، مطلب یہ ایک ورڈ ہے، یہ کانسٹینٹ ہے، اس کی آؤٹ لائن ہم بنائیں گے وہ کیا ہوتی ہے۔
अभी हम आज चलते हैं पहले 6 कांस्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ज़ोजल। तो पहले 6 कांस्टेंट, क्योंकि पहले आप कांस्टेंट आप लर्न करेंगे तो नेक्स्ट आप वर्ड्स की तरफ जाएंगे, कौन अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाएंगे। पहले आज हम डिस्कस करते हैं पहले 6 कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये जो मैंने लिखा है, यानी कि यहाँ से इसको ऊपर से हमने स्टार्ट किया है और ये यहाँ लाइन तक, इस लाइन तक, मतलब ये कि अगर इसके ऊपर भी एक लाइन होती, रो होती, तो ये ऊपर वाली लाइन को भी टच ना करे और नीचे वाली लाइन के ऊपर भी ना रहे, मतलब लाइन पर रहे। एक होता है अबव द लाइन, एक होता है थ्रू द लाइन और एक होता है ऑन द लाइन। अबव द लाइन इट मीन्स कि लाइन से बिल्कुल ही अबव रहे, ऑन द लाइन इट मीन्स कि लाइन पर रहे, और थ्रू द लाइन का मतलब होगा कि लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाए कांस्टेंट। अभी ये आउटलाइन हमने लिखी है, इस आउटलाइन को हम कहते हैं पी। इट मीन्स कि ये पी है, शॉर्ट हैंड का पहला कांस्टेंट ये पी है, मतलब ये बिल्कुल लाइट लिखेंगे, ये डार्क नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल हम लाइट लिखेंगे। अब हम दूसरा जो कांस्टेंट वो हम लिखते हैं वो होगा बी। ये पहला पी है, ये बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं ये किस दाबी से लिखा गया है और किस तरह इसको लिखा गया, ये ऐसे लिखना है, ये रूल्स हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, इसके ऊपर कुछ भी और अप्लाई नहीं हो सकते, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा कांस्टेंट लिखते हैं बी। ये लाइट लिखा है और बी, इसी को अगर हम डार्क करके लिख देंगे तो वो बी बन जाएगा। ये स्टूडेंट ये देखें, अभी हमने इसी को पी को थोड़ा डार्क करके लिखा है तो ये बी बन गया। पहला कांस्टेंट जो हमने डिस्कस किया वो पी है और जो दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बी। अभी हम तीसरा जो कांस्टेंट वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टी। अब हम टी डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो पहला मैंने कांस्टेंट लिखा है वो है टी, कि वो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल लाइट है, और जो दूसरा कांस्टेंट लिखा है वो उसी टी को अगर हम डार्क करके लिखेंगे तो वो डी बन जाएगा। ये देखो लाइन पर है बिल्कुल। पहले हमने पी कांस्टेंट लिखा, फिर हमने वो कहा कि अगर पी लाइट है तो उसको अगर हम डार्क करेंगे तो वो बी बन जाएगा। फिर हमने टी कांस्टेंट लिखा, हमने कहा अगर टी लाइट है इसको अगर हम डार्क करेंगे तो ये डी बन जाएगा। ठीक है, पी हो गया, बी, टी, डी, 4 कांस्टेंट हो गए। अभी हम 2 और कांस्टेंट करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमने जे लिखा है और ये जे लिखा है। जे को हम जब लाइट लिखेंगे तो इस तरह, और जब हम जे इसी जे को अगर हम डार्क कर देंगे तो वो जे होगा। ये सॉरी, ये दोनों जो है वो लाइन पर है, जे भी लाइन पर है और जे जो है वो भी लाइन पर है। इट मीन्स आज हमने शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन सीखा, शॉर्ट हैंड की 6 कांस्टेंट सीखे, पी, बी, टी, डी, जे और जे। जी स्टूडेंट्स, आज हमने शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन सीखा कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, उसका हमने फर्दर उसकी डेफिनेशन सीखी, उसकी नीड्स सीखी, उसका जो है वो पहले 6 कांस्टेंट, फर्स्ट 6 कांस्टेंट हमने सीखे। कांस्टेंट क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है। कांस्टेंट मीन्स जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो वहाँ पे कांस्टेंट, और उनको जब हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो आउटलाइन करवाते हैं। ठीक है, आज हमने फर्स्ट 6 कांस्टेंट, पहले 6 कांस्टेंट हमने लिख दिए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड या कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपको उसका फुल जवाब मिलेगा और फिल अप 4 आपको अदारा रिस्पॉन्स करेगा, उसी वक्त आपको अदारा जवाब देगा। और अगर आप शॉर्ट हैंड लर्न करना चाहते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, बड़े इंसान बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वाकई अगर आप में पूरी प्लानिंग होगी तो आप, और अगर आप जो है वो कुछ करना चाह रहे हैं शॉर्ट हैंड के रिलेटेड, आप सीखना चाह रहे हैं, तो वो सारे आपको पॉइंट ऑफ व्यू अदारा फ्राहम करेगा। गोल्डन शॉर्ट हैंड अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जो फिजिकल क्लासेस प्रोवाइड नहीं करती, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं है। ये यूट्यूब के ऊपर इसका एक चैनल है, उसके ऊपर आप इनकी वीडियो देख के अच्छी सी चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देना चाहें तो जूम मीटिंग के जरिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी फराहम जो है वो अदारा कर देगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने हमारा लेक्चर देखा और हमारी अकेडमी को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया और देखिए, लाइक किया। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी फर्दर वीडियोस आपके लिए आसानी से आप तक पहुंच सकें। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू अवर गोल्डन शॉर्ट हैंड अकेडमी। खुश रहें, आबाद रखें, फी अमान अल्लाह, वास्सलाम।